اپنی بہتری کا خیال نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو افضل جانو۔ اپنے بھائی سے بلا وجہ ناراض مت ہو، اپنے حلال مال سے صدقہ دو۔ اچھے کاموں کو نمود و نمائش کے لیے مت کرو ورنہ رب کے انعام سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔ اگر تم دوسرے لوگوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور انسانوں سے اسے اپنے برابر محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن ہو سکتا ہے مگر سرمایہ دار اور امیر رب کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ سے شتیر تو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہے تو سارا بدن درست ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن خراب اور تاریک ہوگا۔ بغیر علم کے عمل بیکار اور بغیر عمل کے علم بیکار ہے۔ بے عمل عالم کی مثال اس اندھے کی سی ہے جس نے چراغ اٹھا رکھا ہو۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا۔ تجھے کیا ضر ہے اگر دنیا تجھے نہ جانے جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محمود اور مظفر و منصور ہو جائے۔ جب تم دعا مانگو تو اپنی کوٹھری میں جاؤ اور دروازہ بند کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ مانگ۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناؤ تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب تو خیرات کرے تو دائیں ہاتھ سے اس طرح کر کے بایاں ہاتھ نہ جان سکے۔ جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکا۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنا لے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا بنائے گا اسے بڑا کیا جائے گا۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدانوں میں سوئے رہنا مرنے والوں کے لیے بہت ہے۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے لباس میں آتے ہیں مگر باطن میں بھیڑیے ہیں۔ ان کے اعمال سے تم ان کو پہچان لوگے، کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر حاصل کر سکتے ہیں؟ دن ہو یا رات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دنیا کو عشرت قدح قرار دینے والوں، بہت جلد تم ماتم قدح کی حقیقت کو تسلیم کر لوگے۔ دنیا کی مال و دولت پر غرور مت کرو، کیا خبر اس رات تیری جان لے لی جائے۔ دنیا میں بس دو چیزیں پسندیدہ ہیں، سخن دل پذیر، سخن دل پذیر۔ سفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفر دنیا کا اور دوسرا آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر میں تو ساتھ رکھنا چاہیے لیکن آخرت کے لیے پہلے ہی روانہ کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے نہ پائے جائیں۔ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت مندوں دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ گناہوں سے بچنا عبادات پر فخر کرنے سے بہتر ہے۔ مبارک ہو جو راست بازی کے سبب سدائے گئے ہیں، کیونکہ بالآخر آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا لیکن احمد کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ نیک عمل وہ ہے جو دوسروں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ اپنی بہتری کا خیال نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو افضل جانو۔ اپنے بھائی سے بلا وجہ ناراض مت ہو۔ اچھے کاموں کو نمود و نمائش کے لیے مت کرو ورنہ رب کے انعام سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔
اگر تم دوسرے لوگوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اچھے اعمال سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ دوسروں کی خوشی پر حسد نہ کرو کیونکہ ان کی یہ زندگی چند روزہ ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے دل کی نگرانی کرے۔ گناہ کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا بھی بڑی دولت مندی ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً سچے دل سے توبہ کرو۔ حکمت ایک مبارک شجر ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ والدین کی خدمت کرو اور ان کے حقوق ضرور ادا کیا کرو۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اس صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ بے وقوفوں کے پاس دنائی کی بات مت کرو، تم ان پر ظلم کرو گے، اور جو دنائی کی اہل ہیں ان کو دنائی سے مت روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے۔ کام تو صرف تین ہی ہیں، اول وہ کام جن کی بھلائی بالکل ظاہر نہ ہو، دوم وہ کام جن کی برائی بالکل ظاہر ہو اس سے بچو، سوم وہ کام۔ صدق و صفاق کا نشان یہی ہے کہ دل میں خواہش ہی نہ ہو کہ لوگ اسے کسی جگہ بھی جانتے یا پہچانتے ہوں۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے۔ جھوٹے نبی سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے لباس میں آتے ہیں مگر باطن میں بھیڑیے ہیں، ان اعمال سے تم انہیں پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر حاصل کر سکتا ہے؟ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار اس کے آگے کرو۔ عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ موت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ یا رب العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر تیرا یہ انعام ہوگا۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دنا ہے۔ ملائم جواب غصہ کو کھو دیتا ہے مگر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بدکاروں کے لیے پاکیزگی۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مسلط کو پسند کرتے ہیں۔ برے نیکوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ وہ جو بے وقوفوں کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے آپ پاؤں کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اوپر اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور مفلسوں پر رحم کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے۔ نیک قوم کو اعلیٰ بنا دیتی ہے لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہیں جو باپ سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن دانشمند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شرپسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی مانند ہو جائے۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانشمند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔
ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا، اگر اوپر چڑھ جاؤ گے تو پھل پاؤ گے۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دوست رد جفا سے دشمن بن جاتا ہے۔ نیکی کر اور مخلوق کو نیکی سکھلا، بدی سے دور رہ اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کر۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو جائے۔